میں جب 10 سال کا تھا تو میں نے 9 o'clock نیوز پہ سنا کہ پاکستان تاریخ کے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ میں پھر 20 سال کا ہوا، میں نے پھر 9 o'clock نیوز پہ سنا کہ پاکستان تاریخ کے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام موید جعفری ہے اور ہاں، پاکستان ایک دفعہ پھر آج آپ کا اور میرا پاکستان نازک موڑ پر آ کھڑا ہوا ہے، اور ایک بار پھر اس کو اس نازک موڑ پر لا کر کھڑے کرنے والے ہم خود ہیں، پاکستانی ہیں۔ فراز صاحب کی نظم کا ایک حصہ مجھے آج دوبارہ سے یاد آ رہا ہے کہ میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا، آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے اور میرے سینے میں صدا میرا ہی خنجر اترا۔ تو اب بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہوا کیا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں، جس کے نتیجے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پچھلے 24 گھنٹے میں جو افواہیں پہلے سے ہی گردش کر رہی تھیں ان کے اوپر کافی حد تک تصدیق کی مہر لگ گئی۔ حکومت جس کو مرضی کہتے ہیں آپ، پاکستان کے اندر، وہ پارلیمان کے اندر بیٹھتی ہے یا پارلیمان سے کچھ دور، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ریزرو سیٹس ہر حال میں واپس لی جائیں گی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی پر بین بھی لگے گا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایکسٹینشن بھی ملیں گی نہیں، ملیں گی، لے لی جائیں گی۔ اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اپنی گرفت اور بھی مضبوط کی جائے گی، اور اس سب کے نتیجے میں جو سب ہوگا اس کی ذمہ داری بھی ڈالی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس قدر ناقابل برداشت کر دی اور ان کی حرکتیں اس قدر خراب ہیں کہ ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ اس کے لیے وہ پاکستان کے آئین کو پامال کریں گے، اس کے لیے وہ پاکستان کے عدالتی نظام کو جو ہے وہ تہ و تیغ کریں گے، اس کے لیے وہ پاکستان کے لوگوں کا حق ماریں گے، اور جو بس میں ہوگا وہ کریں گے بغیر سوچے سمجھے۔ اور یہ تمام کا تمام آ کہاں سے رہا ہے اور ہو کیوں رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے خوف۔ وہ خوف جو ہر حلقے کے اندر اس وقت پاکستان کی سیاست میں اپنے عروج پر ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آنے کا نام لے ہی نہیں رہا۔ جو لوگ پارلیمان سے باہر بیٹھے ہوئے طاقت میں ہیں، ان کو یہ خوف ہے کہ جب وہ اپنی کرسی سے ہٹیں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی طاقت میں، اس کی سٹرینتھ میں عام طریقے سے، سادے طریقے سے تو کوئی کمی آ نہیں رہی، تو پھر وہ طاقت میں ہوں گے تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جو عدالت کے اندر بہت زیادہ جو ہیں آج کل غیر مقبول لوگ ہیں، ان کو بھی یہی خوف ہے، اس لیے ان کو بھی اس کرسی سے چپکے رہنا ہے، اور خوف میں وہ یہ فیصلے لیں گے۔ جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ خوف ہے کہ اگر خان باہر آ گئے تو پھر ہم اندر ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں، مگر یہ سارا کچھ جب ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نون کا ذکر ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ذکر ہو رہا ہے، عدالتی انصاف کا ذکر ہو رہا ہے، پاکستان کی جو ہے غیر سیاسی طاقتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں ایک شخص اور بھی ہے جس کا ذکر ہونا انتہائی ضروری ہے، اور وہ شخص ہے بلاول بھٹو زرداری، جنہوں نے اپنی ماں کی لیگیسی کو لے کر چلنا تھا۔ اور بلاول بھٹو زرداری کی خاموشی بھی ان کو اس جرم میں امپلیسٹ ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے اپنا منہ بند کیا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کے نتیجے میں آپ صرف اور صرف یہ دیکھ لیں کہ جو طبلِ جنگ ہے وہ بج چکے۔ میدان تو کب کا سجا ہوا تھا، شطرنج کی بازی بھی کب کی سجی ہوئی تھی، مگر اس شطرنج کی بازی پر مات جو ہو رہی تھی، اور جب ان کو نظر آیا کہ اب یہاں پر شطرنج کی بازی پر جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، تو پھر تلوار نکال لی ہے۔ اور تلوار نکال کر اب ہوگا کیا؟ ایک طرف تو یہ تھیوری ہے کہ جی ایمرجنسی لگے گی، اگر عدالت نے وہ سب نہ کیا جو ان سے چاہا جا رہا ہے تو پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس حکومت کو جو ہے وہ سائٹ پہ کر دیا جائے گا۔ اور سائٹ پہ کیے جانے کے بعد جس طرح سے محسن نقوی صاحب بیٹھے رہے اتنا عرصہ پنجاب میں، تو پھر سینٹر میں بھی آ کر کوئی بیٹھ جائے گا، اور ایک لمبی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، اور وہ پھر دکھائے گی کہ جی ہم سب سے زیادہ بہتر لوگ ہیں اور ہم پاکستان کو سیدھا کریں گے۔ پاکستان جمہوریت کے قابل نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کو ووٹ دینے کا اور اس ووٹ کے نتیجے میں اپنے نمائندے الیکٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ جی اگر یہ سب نہ ہوا، اگر ان کو یہ سیٹیں نہ ملی شہباز حکومت کو واپس، تو پھر وہ یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اور وہ اسمبلیاں تحلیل کر کے ایک دفعہ پھر الیکشنز کال کر دیں گے۔ اب وہ الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے،
وہ الیکشنز کے نتیجے میں رزلٹ کیا آتا ہے, جو غلطیاں پچھلی دفعہ ان سے ہو گئیں, جو چیزیں مینج نہیں ہو سکیں, اب وہ دوبارہ سے مینج کریں گے, اپنی غلطیاں درست کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلہ ہو یا بلہ نہ ہو, ان کو پوری زور لگا دیا جائے گا کہ اگر ایسے دوبارہ سے الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو وہ اسٹرینتھ نہ مل سکے جو ابھی ملی ہوئی ہے. اور اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو پھر وہی پہلے والا فارمولا ہی چلے گا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ آگے بیٹھ جائے گی اور وہ معاملات کھینچتی رہے گی, کیونکہ انہوں نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے ایک دفعہ کہ وہ اس طرح سے اگر ہم چلائیں گے تو دنیا کے باقی ممالک کو جن سے ہم نے ادھار شدھار لینے ہیں, IMF کو, سعودی عرب کو, UAE کو, چائنا کو, جب تک ہم ان کی بات سن رہے ہیں اور ایک ہم لوگوں نے یہاں پر ڈرامہ رچایا ہوا ہے جمہوریت کا, تب تک یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا, ہمارے لیے مسائل کھڑے نہیں ہوں گے. اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام معاملہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے لے کے اب تک بہت مختلف ہو چکا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی. اس کے اندر میں بار بار ذکر کرتا ہوں, اس میں آپ امریکی کانگریس کا بیان دیکھ لیں, اس کے اندر آپ UN کی کمیٹی کا رزلٹ دیکھ لیں, اس کے اندر آپ انٹرنیشنل اب یورپین یونین کی بات سن لیں, تو یہ تمام لوگ جو ہیں پاکستان کو اب اس طرح کی حرکت دوبارہ کرنے کے اوپر سپورٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے اپنے ملک کے اندر بھی لوگ ہیں جو کہ آبویسلی ان کو پریشرائز کریں گے کہ جی آپ کس چیز کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اگر کوئی اس دھوکے میں بیٹھا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ چونکہ ایک دفعہ ہم نے پہلے یہ کر کے دیکھ لیا اور ہمیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا, ہم دوبارہ بھی ایسا کر سکتے ہیں, یہ بھی بات غلط ہے, یہ بھی سوچ غلط ہے. تو پھر بنیادی طور پر اس سارے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ ایک تو اس ملک کو میں تو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ کھلے عام کہہ دیں, کوئی ایک بات کر لینا, آپ بھی کہہ دیں کہ لوگوں کے ووٹ کا حق جو ہے یہ ایک بکواس ہے, ہم لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے ہم پنجابی کہتے ہیں بنین میں دیاں گا, تو پھر آپ بنین دے دیں جی. یہ سب کا سب اتنا پیسہ لگاتے ہیں الیکشنز پر, وہ کہاں سے آتا ہے؟ روپیے آپ کے پاس ہیں نہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جناب ادھر سے پیسے نکالنے ہیں, ایجوکیشن میں سے نکالنے ہیں, ہیلتھ میں سے, تو یہ الیکشن پر الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں آپ؟ تو ایک تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا کرنے جا رہے ہیں, اگر تو یہ نہیں کریں گے تو پھر دوسرا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی چٹ بھی میری پٹ بھی میری, کہ ہونتے میں کر کے دکھاؤں گا. اب وہ جو کر کے دکھائیں گے اس کی طرف ملک جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں ملک کے اندر انارکی پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی انارکی پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے حضور والا تحریک لبیک پاکستان, ان کو تو آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف, جس کو پاکستان کی پاپولیشن, پاکستان کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ سپورٹ کرتا ہے, ووٹ کرتا ہے, وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے, اس کو اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں کہیں پر کسی قسم کا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں, نہ کہیں پر بیٹھنا تو دور کی بات. مگر تحریک لبیک پاکستان بیٹھی ہوئی ہے, اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں. کون ہے تحریک لبیک پاکستان؟ کس کی ہے تحریک لبیک پاکستان؟ اور جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے پیسز فارورڈ پوزیشنز پر موو کیے ہوئے ہیں, اس میں آپ انجینئر محمد علی والی جو کہانی ہے اس کو ایزی نہ لیں. انجینئر محمد علی اب جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس میں وہ عمران خان کو بھی فتنے کے طور پر ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا ایک ایجنٹ ہے. اور اسی آپ اگر آج اس پر بھی دیکھیں, ٹویٹر کے اوپر بھی ایک جو جنگ جاری ہے, اور اس کے اندر بھی پہلی دفعہ ایڈی چوٹی کا زور لگاتی ہوئی نظر آئی ہیں مجھے اینٹی PTI فورسز, کیونکہ پچھلے 2 دن سے بین جو PTI کے ہیش ٹیگز ہیں ان کے یا تو بالکل نیک ٹو نیک چل رہے ہیں, اور یا پھر کئی دفعہ اوپر بھی آئے ہیں, جو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. بین PTI اوپر آیا, آج ایک ہیش ٹیگ انتہائی مذاقہ خیز کہ عمران خان الومناٹی کا حصہ ہے. اب میں اس کے اوپر مزید تجزیہ نہیں کرنا چاہتا, یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. اس کے اوپر جبران الیاس کے اوپر آرٹیکل 6 جو PTI کے سوشل میڈیا والے ہیں ان کو بند کرنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے. اس کے بعد عدلیہ, جن ججز نے عمران خان یہ PTI کے حق میں فیصلہ دیا, ان کو ایماندار کہہ رہے ہیں, ایماندار سے, کہ یہ ایمانداری نہیں ہوئی کورٹ میں, یہ ایمانداری ہوئی ہے. تو بنیادی طور پر وہاں پر بھی ایک نئی جنگ, ڈیجیٹل میڈیا پر بھی انہوں نے اپنے جو گرپ ہے اس کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کی ہے. اور انجینئر محمد علی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس طرح کی شخصیت ہیں جو اکراس سیکٹس ان کی آڈینس ہے. شیعہ بھی سنتے ہیں, سنی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, وہ تمام کے تمام کی جو ہے ان کے ساتھ کافی لگاؤ ہے اور وہ ان کی باتوں کو سیریسلی لیتے ہیں. تو اس لیے انجینئر محمد علی سے بھی
وہ طوطے کی طرح بلوایا جا رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ باقی ساری دنیا سنے, اور کسی صورت خان اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا زور ٹوٹے. اور یہ پوری جان, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لاسٹ رول آف دا ڈائس ہوگا جس طرف یہ جا رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو اب پاکستان کی سچویشن, کیونکہ انڈر نارمل رولز آف انگیجمنٹ, عام طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سب نہیں ہو سکتا, اور اگر قانون کے دائرے سے باہر ہوں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا لاہے عمل کیا ہوگا یہ تو ابھی دیکھنے کو ملے گا. ابھی ان کی طرف سے کوئی کلیئر کٹ اسٹریٹجی نہیں آئی, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر دو طریقے ہو سکتے ہیں, دو پوزیشنز ہو سکتی ہیں. ایک تو اس طرح میں نے کہا کہ خوف کا نتیجہ ہے جو یہ ساری, کیونکہ ڈر کے انسان اس طرح کے بے وقوفی کے فیصلے لیتا ہے جس طرح کے فیصلے پاکستان کی حکومت لے رہی ہے. تو ان کا ڈر میٹیگیٹ کرنے کے لیے خان صاحب کو, ٹھیک ہے بڑی ان کی نیریٹو, ان کا بیانیہ, مگر ان کو کم از کم یہ یقین دہانی کرا دینی چاہیے کہ اگر میں باہر آؤں گا تو آپ لوگ اندر شاید نہ جائیں. تو شاید یہ معاملہ ہو جائے. وہ صرف پارلیمنٹ والوں کو نہیں, پارلیمنٹ سے باہر والوں کو بھی یہ بات اگر سمجھائیں تو شاید وہ ان کی بات سنیں. ایک تو پی ٹی آئی کا لائحہ عمل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات چیت کریں, اور دوسرا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ایجیٹیٹنگ وہ کیا کہتے ہیں اسٹریٹ پاور ہے, وہ ایک دفعہ پھر آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اس ملک کے اندر ڈانگیں سوٹے پھر چلیں گے, لٹ چلے گی, گولیاں چلیں گی, اور ہم پھر ایک دفعہ وہیں پر اس نازک موڑ کے گول چکر کے اوپر گھومتے سے گھومتے چلے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان تمام باتوں کا کیا جواب دیتی ہے, کیا حکمت عملی وضع کرتی ہے. اس کے بارے میں جیسے ہی اپڈیٹ آئیں گی میں آپ سے شیئر کروں گا. دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو اس تمام بحران سے نکالے, لوگوں کو knock some sense into all these people. اپنا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.